ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چونکہ دین کے معاملات کو علم اور تحقیق اور شعور کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، صرف جذبات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جذبات کے ساتھ بھی قوت ساری جہالت کی، لا علمی کی، عدم تحقیق کی ہوتی ہے۔ جذبات ہی سے جہاد ہوتا ہے، جذبات ہی سے جان کی بازی لگائی جاتی ہے، جذبات ہی سے قربانیاں ہوتی ہیں، جذبات ہی سے غزوات ہوئے۔ جذبات صاف ظاہر ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک شاندار وسیلہ ہے، مگر جن جذبات میں اور جس جوش میں ہوش نہ رہے، عقل نہ رہے، شعور نہ رہے، علم نہ رہے، علمی دیانت نہ رہے، تحقیق نہ رہے، تفقہ نہ رہے، تو پھر وہ جذبات انسان کو انتہا پسند بھی بناتے ہیں، دہشت گرد بھی بناتے ہیں، بسا اوقات راہ حق سے بھی ہٹا دیتے ہیں، گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے فتنہ و فساد بھی ہوتا ہے، فساد فی الارض بھی ہوتا ہے، اور ساری باتوں کے نتیجے میں دین کی حرمت پہ حرف آتا ہے۔ اسی طرح جیسے حرمت رسالت پہ بعض اقدامات کی وجہ سے حرف آنا تھا اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی، اس طرح جو دین آقا علیہ السلام نے دیا کہ اس دین کا غلط استعمال نہ ہو، احکام کی غلط تشریح نہ ہو، نصوص کا غلط اطلاق نہ ہو، ان کی غلط تعبیر نہ ہو، اور ان کی تعبیر، ان کی تشریح، ان کا اطلاق، ان کا انطباق ان قواعد اور اصول شریعہ کے مطابق ہوں جو اللہ رسول نے دیے اور ائمہ متقدمین نے اور ائمہ مجتہدین نے مقرر فرمائے اور مذاہب نے مقرر کیے۔ اسی وجہ سے تو امت میں 4 مذاہب فقہ، ان کے جواز پر اجماع ہوا کہ انہوں نے اصول وضع کیے۔ اگر ہر کوئی قرآن کی ایک آیت کا معنی پڑھ کے تو پھر اس کو تقریروں میں پرزور طریقے سے اطلاق کرنا شروع کر دے، اور حدیث نبوی اور سنت نبوی کے واقعات پڑھ کے ہر کوئی ڈائریکٹ استدلال کر کے اور اس کا اطلاق کرنا شروع کر دے، تو پھر تو امام اعظم کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس امت کو، امام مالک کی ضرورت نہیں تھی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حدیثیں چھپی ہوئی ہیں، کتابیں حدیث کی سب کے ہاتھ میں ہیں، تو جو لوگ پھر مانتے نہیں مذاہب فقہ کو، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، حدیث بھی ہاتھ میں ہے، پھر براہ راست ہر بندہ پڑھے اور اس کے ساتھ اطلاق کرتا پھرے، تو پھر آپ دیکھیں ہزاروں اطلاقات بن جائیں گے، جس کی جو سمجھ ہوگی، جتنی سطح ہوگی، جتنا شعور ہوگا، جو اس کا ذوق ہوگا، جو اس کے جذبات کہیں گے، جو ماحول کہے گا، بس اسی پر اطلاق ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ روش ہو جائے تو اس سے حرمت دین کی اہانت ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اہانت رسول کا ارتکاب ہوتا تھا، حرمت دین کی خلاف ورزی ہوتی، حرمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صورت میں حرمت دین پر حرف آتا ہے کہ اب اس طرح آپ کرنے لگ جائیں تماشا، اور ہر کوئی کتاب و سنت کی احادیث کا، واقعات کا، آیات کا من مرضی غلط اطلاق کرنا شروع کر دے، اور اس سے پھر بڑے مزہ کا خیز نتائج نکلیں، تو اسلام ہے۔ ہم اس دور میں بیٹھے ہیں، پہلے بھی بہت سے لوگ، کتنے لوگ رہ گئے ہیں اس ملک میں جو دین پر اور اس عقیدہ اسلامی پر سختی سے کاربند ہیں۔ آپ دیکھ لیں 18 کروڑ میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پنجگانہ پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہیں سے آپ تناسب کا اندازہ کر لیں کہ دین کو سچے دل سے چاہنے والے کتنے ہیں، اور دین سے عملاً یا فکراً کتنے لوگ ہیں جو بیزار ہیں یا دور ہیں یا لا تعلق ہو گئے ہیں، جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت پھر صرف ہماری ملک پاکستان کی موجودہ یعنی عدد کی نہیں ہے، بلکہ اگلی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ ہر گھر کے اندر دین سے بے بہرا ہو رہی ہیں۔ خال خال گھر بچ گئے ہیں جن کے بچے دین پر عمل پیرا ہیں، وہ سیکولر ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے پوری دنیا، شرق تا غرب۔ کفر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، سیکولرزم کی یلغار اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، لا دینیت کی، غیر مذہبیت کی اتنی بڑی سخت یلغار ہے، اور پھر دین گریز قوتیں
دین سے دور لے جانے والی قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ کمزور رشتے جو دین سے بچ گئے ہیں امت کے اور نئے نوجوان مسلمان نسل کے، وہ تیزی سے توڑ رہے ہیں وہ قوتیں۔ تو اس طرح کے اگر اقدامات ہم کرنے لگیں گے، جو تعبیر غلط ہوگی، اس کا اطلاق غلط ہوگا، تو وہ اس کو تضحیق کریں گے، اس کو مذہب کا خیز سمجھیں گے اور پھر اسلام کو بربریت کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے۔ تو خوشگوار پہلو ہمارے غلط اقدامات اور غلط تشریحات اور غلط جذبات کی وجہ سے ناگوار پہلو میں بدل دیا جائے گا۔ لوگ اس کا بیڈ امیج لیں گے، دین بدنام ہوگا، حرمت دین پہ حرف آئے گا، تعلیمات محمدی پہ حرف آئے گا۔ تو جب تعلیمات محمدی مسخ ہونے لگے اور اس کا مذاق اڑنے لگے، استہزاء اڑنے لگے ہمارے کسی طرز عمل سے، تو وہ بھی بالواسطہ گستاخی رسول پہ جا کے منتج ہوگا یہ عمل، کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کو مجروح کر دیا آپ کے دین کی تعلیمات کو مجروح کرنے کے ذریعے۔ اس سے لوگوں کے ذہنوں کو غلط میسج جائے گا۔